میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا جو آپ کے کنکلوژن میں بھی لکھا ہے، ہندوستان کا مسلمان بن جائے یہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ ذرا اپنے اندر کی شدت کو جگائیے بھائی۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے جتنا میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ ڈرا ہوا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں۔ جیسے جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مجھے ہمارے دوست محمود مدنی صاحب نے لکھوائی تھی جو میرے کمپیوٹر پہ ہے، انصر اخاک ظالمن او مظلوما، مدد کر، اپنے بھائی کی مدد کر، مظلوم ہو تو مدد کر، ظالم ہو تو مدد کر۔ یہ حدیث جارج بش کو سنانی چاہیے، نریندر مودی کو سنانی چاہیے کہ جس مذہب کی حدیث یہ کہتی ہے کہ بھائی مظلوم کی مدد تو کر، ظالم کی مدد کر، اس کو روک، اس سے پوچھ کیوں ظلم کرتا ہے، کیا تکلیف ہے تیرے کو؟ بھائی بولا ہے ظالم کو۔ اب ایسے مذہب میں ٹالرنس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مگر سمسیا کچھ اور ہے۔ آپ اندھوں کے ملک میں، اندھوں کی دنیا میں آئینہ بیچنے نکلے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد وائٹ ہاؤس میں رہتا ہے، افغانستان کی پہاڑیوں میں نہیں رہتا ہے، اور یہ پورے دنیا کی حکومتیں، یہ 6 بلین لوگ، ان کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ جا کے اس جارج بش کو ٹیررسٹ کر کے اس کو پھانسی پہ کے تختے پہ لے جائے۔ میں اوسامہ بن لادن کے خون کے کھیل کو نہیں معاف کروں گا، بشرطے آپ جارج بش کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں۔ ایک طرفہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اسٹیٹ ٹیررزم کا آپ کنڈون کریں گے اور ان کو کہیں گے ٹیررسٹ، جیسے کسی نے فرمایا تھا مولانا دریا واری صاحب نے کہ بھیا کہ آپ نے بام بلاسٹ کے جو ایکیوز کو تو ٹیلی ویژن پہ چیخ چیخ کے اناؤنس کر دیا کہ ہاں یہ صاحب ان کو یہ سزا دی گئی ہے، مگر بابری مسجد جب شہید ہوئی اس کے بعد میں 1000 لوگ تو یہاں مرے تھے، ان کا کیا؟ کون دے گا ان کو سزا؟ کہاں جا کے گڑ گڑائیں، کس سے بھیک مانگیں؟ آج تو ہماری یہاں پر سرکار این سی پی اور کانگریس کی ہے۔ کیا ہوا شری کرشن کمیشن رپورٹ کا؟ جو سماج انصاف نہیں دے سکتا وہ ٹیررزم سے مکت نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ٹیررزم سے مکت ہونا ہے تو انصاف دینا پڑے گا آپ کو، اور اگر آپ نے اپنے پولیس اسٹیشنز کو ٹارچر چیمبرز بنا دیا، وہاں پر معصوم کو لے جا کے مارو گے، پیٹو گے، ذلیل کرو گے، تو ٹیررزم بڑھے گا۔ ہمیں ایک ہی بات کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جرت ہونی چاہیے۔ حدیث آپ کی ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کو اپنا صحیح چہرہ دکھانا۔ ظالم بادشاہ کو کہو کہ تم کتنے بدصورت ہو، ان سے کہو کہ یہ کیا دو طرفی بات ہو رہی ہے، جب چاہے آپ نے کھڑا کر دیا ہم کو کٹ گھرے میں۔ اور دیکھیے جارج بش بھی کہتا ہے کہ اسلام تو مذہب پیس کا ہے، ٹالرنس کا ہے، مگر فیکٹ یہ ہے کہ جہاں داڑھی والا نظر آتا ہے آپ بولتے ٹیررسٹ ہے۔ یہ لڑائی اس سیمینار سے ختم نہیں ہونے والی ہے، یہ بہت لمبی لڑائی ہے، وہ دور آ گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اسلام آپ کے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ بن جائے گا، جس میں دم ہے وہ بنے مسلمان اور جیے شان سے، مگر کسی کے سامنے گڑ گڑائیے مت، کسی کے ساتھ کسی کے تلوے مت چاٹیے، کیونکہ آپ اس طاقت سے کنیکٹڈ ہیں۔ یہ ملک آپ کا ہے، اس میں آپ کے پرکھوں کا خون ہے۔ جو آپ کو کہتا ہے، آپ کو نیچا دکھاتا ہے، اس کو بولو باہر نکل یہاں سے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ ہمارے آپ کا ملک ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ اسلاموفوبیا ہندوستان کو شوبھا نہیں دیتا، یہ ویسٹ سے میکڈونلڈ لانے والے، کوکا کولا لانے والے لوگوں کا ہو کہ اسلاموفوبیا ویسٹ میں رکھیں۔ ہندوستان جو ہے ایسا ملک ہے، میں اپنے داڑھی والے بھائیوں کے ساتھ محفوظ محسوس کرتا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں میں۔ جب میں مسلمان بھائی کے ساتھ میں ہوتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ بچائے گا مجھے۔ چلیے مل کر آج قسم کھائیں کہ ہندوستان کے مسلمان میں وہ جذبہ جگائے جو اسلام ہے، یہ اسلام آپ کی جاگیر ہے، میری جاگیر ہے۔ ڈرا ہوا آدمی میرے بھائی
مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں ہے، اور جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔